USA اسرائیل اور ایران کی جنگ کا آج تقریباً 35واں دن ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنگ ابھی تک جاری ہے، اور لگاتار جو ہے وہ دونوں طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ USA کا جو جیرالڈ جو فورڈ ہے، جو ایک اس کا بحری بیڑا ہے، جو کروشیا کی بندرگاہ پہ تھا، تقریباً 5 دن گزارنے کے بعد وہ وہاں سے ایک ان نون ڈیسٹینیشن کی طرف اس کا جو ہے وہ سفر جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ گلف ریجن میں دوبارہ سے لانے کی کوشش ہے۔ اس میں جو ہے وہ میرینز بھی ہیں، آلریڈی میرینز دستے جو ہے وہ وہاں پہ گلف میں جو ہے موجود بھی ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے، یا پھر کوئی زمینی آپریشن کرنے کے لیے، یا 82nd ایئر بورن جو پیراشوٹر ہیں ان کے جو کمانڈوز جو کسی جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ماہر ہوتے ہیں، جو جاپان سے منگوائے گئے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ جس طرح ٹرمپ کا جو تقریر ہے اس کی جو اگر آپ سن لیں تو اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم اس کو اسٹون ایج کی طرف جو ہے لے کے جائیں گے ایران کو۔ تو وہ اسٹون ایج کی طرف جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ کوئی ایٹمک جو ہے وہ بام اس پہ مارنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کی وہ دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، یا مارے گا، یہ تو پھر وقت بھی بتائے گا۔ ادھر اسرائیل میں جو ہے وہ لگاتار بمباری جاری ہے، اس میں میزائل بھی جو ہے وہ ایران نے مارے ہیں، ڈرونز بھی انٹرسیپٹ ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ان کا کوئی سولجر جو ہے وہاں پہ انجر ہوا ہے اسرائیل میں، اسٹارمر ہے جو UK کا، اس نے جو ہے وہ کوئی میٹنگ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ، 40 کنٹریز کے جو لیڈر ہیں وہ وہاں پہ UK جا رہے ہیں، اور اس کو جو وہ ہوسٹ کرے گا اسٹارمر، اور اس میں جو ہے وہ جو ڈسکشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو جو ہے وہ کھلوانے کے لیے اس پہ جو ہے وہ بات چیتیں کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ تو ہونے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت تک تو وہ کترا رہے ہیں اس جنگ کا حصہ بننے سے یا اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے سے، لیکن جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کو اسٹریٹ آف ہارمز میں سے اگر گزرنا ہے تو خود آ کے وہاں سے جو ہے وہ تیل لے کے جانا پڑے گا، امریکہ آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں کرے گا۔ UAE میں ایک ہے بنگلہ دیش کا جو فارم ورکر تھا، وہاں پہ اس نے جو ڈرونز اور میزائل جو ہے انٹرسیپٹ کیے ہیں، اس کا ملبہ گرنے سے جو ہے اس کی ہلاکت کی خبر آئی ہے۔ بحرین کا جو ہائی وے ہے اس پہ جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ پڑنے سے بحرین کی جو ہائی وے متاثر ہوئی ہے، اس نے بھی جو ڈرونز اور جو میزائل جو بیلسٹک میزائل ہٹ کیے گئے تھے، مارے گئے تھے ایران کی طرف سے، ان کو انٹرسیپٹ کیا اور اس کا ملبہ جو ہے وہ اس کی ہائی وے پہ گرا ہے۔ تو انجری اور اس کی ہلاکت کی تو کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے۔ سعودیہ نے بھی کہا ہے کہ اس نے تقریباً 5 جو ہے وہ ڈرونز جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، جو ایران کی طرف سے جو اس کے بیسس پہ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، لیکن ہلاکت کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ ایران میں جو ہے وہ ان کا جو نوروز جو ہے وہ نیو ایئر جو ہوتا ہے اس کے بعد 13واں دن ہے جو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ لوگ پکنک بنانے کے لیے جاتے ہیں تہران میں، اس کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایک فیسٹیول ہے سجدہ بیدار جو ہے وہ اس طرح کا فیسٹیول ہے، اس کو منانے کے لیے لوگ جو وہاں پہ جا رہے ہیں، پکنک بنا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بالکل بھی وہ پینک نہیں لگ رہے ہیں کہ وہاں کے ان کے ملک میں کوئی جنگ جاری ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن مجھے لگ نہیں رہی ہے۔ ان کے جذبے سے جو اس طرح لگتا ہے، جوش سے اسی طرح لگتا ہے، اور یہ بڑی موٹیویشن ہے ایران کے لیے، ایران کے لیڈروں کے لیے، ایران کی جو فورس کے لیے، ریولیوشنری گارڈ کے لیے۔ امریکہ نے جو ہٹ کیا ہے تقریباً جو ہے وہ جو بریجز ہیں جو ایران میں، خاص کر کے جو تہران کا اور خراج کے درمیان جو برج تھا جہاں سے عام پبلک جو ہے وہ آتی جاتی تھی، تو وہ اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایران نے بھی جو ہے وہ اب ٹھان لیا کہ وہ بھی گلف کنٹریز میں جو ہے وہ اب جو برج بنے ہوئے ہیں ان پہ جو ہے وہ ہٹ کرے گا، جس سے ملکوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، یا ملکوں کے درمیان شہروں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔ اس میں جو ہے 4 کنٹریز اس نے جو ہے سلیکٹ کی ہیں، اور اس میں 8 برج اس نے سلیکٹ کی ہیں، ان کی لسٹ جاری کی ہے کہ ان پہ ہٹ کیا جائے، اپنی فورس کو دی ہیں، ریولیوشنری گارڈ کو دی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہٹ ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح اس پہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کویت میں جو برج ہے، سعودیہ میں ہے، بحرین میں ہے، UAE میں، یہ جو ہے وہ برجز ہیں جو ابوظہبی جو ہے وہ کے برجز ہیں، تقریباً 2 ہیں میرے خیال میں، 3 برجز ہیں میرے خیال میں ابوظہبی میں۔ تو ان برجز کو جو ہے وہ اٹیک کرنے کی وہ اس نے جو ہے وہ لسٹ بنائی ہے، ان کا جو نامینیٹ کیا ہے، آنے والے جو ہے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ اٹیک ہو جائے گا۔ بیلاروس کا جو صدر ہے لوکاشنکو اس کا نام ہے، تو اس کا جو ایک بیان جو ہے وہ اس جنگ میں آیا ہے، بڑا خطرناک بیان ہے اور بڑا جھرانہ بیان ہے۔ اس کے پاس آلریڈی جو ہے وہ روس کا اتحادی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کی جو ہے وہ ساتھ میں جو لگتی ہیں لتھوانیا، اسٹونیا، یہ جو ریاستیں ہیں وہ بھی روس کی تھی پہلے، لیکن وہ جو ہے اس وقت پرو نیٹو آپ کہہ سکتے ہو، نیٹو میں نیٹو کا حصہ بھی ہیں، اور امریکہ کے جو ہے وہ زیادہ قریب تھیں۔ امریکہ نے تو نیٹو کے ساتھ ویسے بھی فاصلہ کر لیا ہے، لیکن یورپین کے ساتھ ہیں وہ۔ تو اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اب امن کے لیے جنگ بہت ضروری ہے، اس طرح کا اس کا بیان ہے۔ آلریڈی روس کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے بیان جو ہے ظاہر ہے کرملن سے جو ہے مل کے دیا ہے، کرملن جو روس کا جو ادارہ ہے جو، تو اس کے ساتھ مل کے اس طرح کا بیان دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ روس اور یہ کوئی بڑا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یورپینز کے ساتھ ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا زیلنسکی کو جو ہے وہ یوکرین کو مزید جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ آلریڈی جو ہے اس کے جو علاقے ہیں جو مشرقی، ان کو جو قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں پہ روس کی آبادی زیادہ ہے۔ ڈونباس کا علاقہ جو ہے، لوئنسک جو ہے وہ علاقہ ہے، یہ ان کی جو ہے وہ پروننسیشن تھوڑی مشکل ہے ان کے علاقوں کی، تو وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ جو اکانومی ہب ہیں جو ہے وہ یوکرین کی ہوا کرتے تھے، ان کو جو ہے آلریڈی اس نے قبضہ کیا۔ وہاں پہ تیل ہیں، گیسز ہیں، منرلز ہیں، دھاتیں ہیں وہ بڑی تعداد میں، تو ان پہ تو اس نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے روس نے۔ تو ادھر سے جو ہے بیلاروس کی جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں، اور یہ جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ چھوٹی ریاستوں کے لیے بھی پیدا ہو سکتا ہے، یورپین جو ہے ان کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ آلریڈی لتھوانیا اور اسٹونیا نے اپنی جو ہے وہ بارڈر پہ ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے فورسز کو اس بیان کے بعد، لیکن دیکھتے ہیں کہ مزید آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔